بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی کرامات۔ کرامت یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے فضل اور فیوزات روحانیہ سے نوازتا ہے تو کائنات کی ہر چیز ان کے تابع تسخیر ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو خدا کے حکم سے ہر چیز پر تصرف کر سکتے ہیں۔ کرامت کے معنی لغت کے مطابق کرامت کے معنی بزرگی اور عزت کے ہیں۔ وہ حیرت انگیز اور خلاف عادت کام جو ولی اللہ کے ساتھ سے ظاہر ہو کر اس کی بزرگی بڑھائے اور عزت ظاہر کرے، تقرب الی اللہ کو ظاہر کرے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت علماء کی نظر میں اپنی کتاب کرامات اولیاء میں امام محمد بن عبداللہ عفیف الدین یافع یمنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے متبع کامل سے خلاف عادت کوئی بات یا واقعہ ظاہر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کے ظہور کے لیے ضروری نہیں کہ ولی کو اس کا علم بھی ہو یا اس کا ارادہ بھی ہو۔ اس تعریف کی روشنی میں کرامت کی 3 قسمیں ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ امام جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے خلاف عادت امر کا ظہور ہو وہ کرامت ہے۔ علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ شرح عقائد میں فرماتے ہیں کہ اس خلاف عادت کام کا نام کرامت ہے جو کسی نیک بندے سے ظاہر ہو، نبوت کے دعوے کے ساتھ نہ ہو بلکہ صاحب ولایت سے متعلق ہو۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نیک بندے سے عادت کے خلاف کسی کام کا ظہور ہونا کرامت ہے، بشرطے کہ وہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہو۔ خلاف عادات کاموں کی قسمیں۔ خلاف عادات کاموں کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا ایک خلاف عادت کام ایک نبی کرتا ہے یا کوئی ولی کرتا ہے یا عام مسلمان کرتا ہے یا کوئی کافر و فاجر کرتا ہے یا کوئی جادوگر کرتا ہے تو کیا اس کے نام یکساں ہیں؟ اس بابت تذکرہ و انبیاء میں حافظ قاضی عبد الرزاق چشتی صاحب نے ان اقسام کے نام گنوائے ہیں جو پیش خدمت عالی ہیں۔ معجزہ عادت کے خلاف کسی واسطے کے بغیر مدعی نبوت سے بعد از اعلان نبوت کسی کام کا سرزد ہونا معجزہ کہلاتا ہے، جبکہ عادت کے مطابق کام کو معجزہ نہیں کہتے۔ ارحاس کسی نبی سے اعلان نبوت سے پہلے عادت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اسے ارحاس کہتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں کلام کرنا۔ کرامت اللہ کے ولی سے کوئی کام عادت کے خلاف سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ معونت عام مومن جو فاسق و فاجر ہو لیکن ولی بھی نہ ہو، اگر اس سے کوئی خلاف عادت کام ہو جائے تو اسے معونت کہا جاتا ہے۔ استدراج کسی فاسق و فاجر یا کافر کے ہاتھوں خلاف عادت کسی کام یا واقعے کا ہو جانا استدراج کہلاتا ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ آگ کی طرف پہنچانا۔ اہانت کافر یا جھوٹے مدعی نبوت سے کوئی خلاف عادت کام ہو لیکن اس کی مرضی و مقصود کے خلاف نتیجہ نکلے تو اس کو اہانت کہتے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب نے اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے کلی کر کے پانی کنویں میں ڈالا لیکن وہ میٹھا ہونے کے بجائے کڑوا ہو گیا۔ اسی طرح اس نے ایک شخص جس کی ایک آنکھ خراب تھی ٹھیک کرنے کے لیے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ سحر یعنی جادو شریر لوگ اپنے شیطانی اعمال و امداد سے جو خلاف عادت کام کرتے ہیں یا شعبدہ بازی کرتے ہیں اس کو سحر یا جادوگری کہا جاتا ہے۔ کرامت کی اقسام۔ کرامت کی 3 اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قسم کرامت کی یہ ہے کہ اس کا علم بھی ہو اور اس کا ارادہ بھی ہو، جیسے حضرت آصف بن برقیہ علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کا تخت
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آنا، یا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کی طغیانی روکنے کے لیے جو فرمان بصورت خط لکھا تھا، اس کرامت میں یہ دونوں باتیں علم اور قصد ارادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا زہر پی جانا اور اس کو اس کا اثر تک نہ ہونا۔ دوسری وہ قسم ہے جس میں علم ہو مگر ارادہ نہ ہو، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانا اور بے موسمی پھل آ جاتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ نہ علم ہو نہ ارادہ اور کرامت واقع ہو جائے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا 2-3 گنا ہو جانا۔ اسی وجہ سے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعجب کا اظہار کیا تھا، کیونکہ آپ کو نہ اس کا علم تھا نہ ارادہ۔ کرامت کا مزید اقسام۔ کرامت کی مزید 2 اقسام ہے، ایک حسی کرامت اور ایک معنوی کرامت۔ حسی کرامت، عام لوگ حسی کرامت کو ہی کرامت سمجھتے ہیں، مثلا دل کی بات پر مطلع ہونا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، ایک ہی وقت میں کئی جگہ نظر آنا، ذرا سی دیر میں زیادہ فاصلہ طے کر لینا، بے موسم کے پھل لا دینا وغیرہ۔ یہ بات ریاضت مجاہدے اور دیگر علوم کی مدد سے غیر مسلم جوگی، جادوگروں اور فاسق و فاجر مسلمانوں سے بھی صادر ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں آج کل مسمریزم، ٹیلی پیتھی، ہپٹاٹزم، نظر بندی سے بھی ایسے کام ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہمزات، عملیات، نقوش، طلسمات، شعبدات اور ادویات کی تاثیر عجیجیہ سے بھی ایسے کام ظاہر ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کرامات نہیں۔ اسی وجہ سے کرامت کو ولی کی پہچان کا معیار مقرر نہیں کیا گیا۔ معنوی کرامت۔ معنوی کرامت یہ ہے کہ شریعت کی مکمل پابندی، مکارم اختلاف کا خوگر ہو جانا، اعمال صالحہ، نیک کاموں کا پابندی اور بے تکلفی سے صادر ہونا، اخلاق رذیلہ، کبر، حسد، ریا، کینہ، حب جاہ، حب مال، حرص، لالچ سے پاک ہونا۔ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی کرامت جس میں استدراج کا بھی احتمال نہیں۔ ولی کی اصلی شناخت اور پہچان بھی دراصل یہی معنوی کرامت ہی ہے۔ کیا کرامت ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بندے جو فاسق و فاجر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ہاتھوں سے خلاف عادات کام سر انجام پاتے ہیں، تو مومنوں اور اللہ کے ولیوں کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہونا چاہیے، ان کے ہاتھوں کو کرامات کا ظہور اللہ کے حکم اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو لوگوں کی نظر میں بزرگی اور عزت بڑھانا چاہتا ہے۔ کرامت ولی کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ کرامت کا ثبوت قرآن کریم سے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی کرامت کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سیدۃ النساء حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، وہ صغر سنی سے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت و نگرانی میں بیت المقدس کے ایک بلند مخصوص کمرے میں رہتی تھی۔ اس مخصوص جگہ پر کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن چونکہ زکریا علیہ السلام آپ کے نزدیک عزیز اور سرپرست تھے، لہٰذا وہ جا کر آپ کا حال پوچھتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس کھانا اور بے موسم کے پھل اور میوے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔
سورہ آل عمران پارہ 3 رکوع 4 کی یہ آیات ہے۔ اسی واقعے اور کرامت کا ذکر ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے نماز پڑھنے کی جگہ تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بولیں یہ اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب دے۔ قرآن کریم میں ہی ایک غیر نبی آصف بن برخیا کی کرامت کا ذکر ہے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آپ کے پاس کتاب کا علم تھا اور کرامت کے ذریعے آپ پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت شاہی یمن سے بیت المقدس یروشلم لے آئے تھے۔ کرامت کا یہ واقعہ سورہ نمل میں بیان ہوا ہے۔ قالا فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أأشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سردارو تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے قبل کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا بے شک میں اس کو آپ کے پاس اس سے قبل لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اور میں بے شک اس پر البتہ قوت والا امانت دار ہوں۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا میں اس کو آپ کے پاس اس سے قبل لے آؤں گا کہ آپ کی آنکھ پلک جھپکے۔ پس جب سلیمان علیہ السلام نے اچانک اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو آپ نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں؟ اور جس نے شکر کیا تو پس وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی غیر نبی ہیں لیکن ان کے ہاتھوں کئی کرامت کا ظہور ہوا۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ حضرت خضر علیہ السلام کو پایا، اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور ہم نے اپنے پاس سے علم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس بات پر کہ تم مجھے سکھا دو اس بھلی راہ میں سے جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ولیوں سے کرامات کا صدور ممکن ہے۔ مفسرین کا استدلال۔ سورہ آل عمران کی درج بالا آیات کی تفسیر میں جو کچھ مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے وہ پیش خدمت ہے۔ تفسیر روح البیان۔ اس آیت کے ساتھ اولیاء کرام کے لیے کرامت کے جائز ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، اس لیے کہ حضرت مریم نبی نہ تھی اور یہی طریق اہل سنت نے اختیار کیا۔ تفسیر بیضاوی۔ اور یہ آیت اولیاء کرام کے لیے کرامت پر دلیل ہے۔ تفسیر کبیر۔ ہمارے اصحاب نے اس آیت سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ اولیاء کرام کے لیے
کرامت کا قول بالکل صحیح و درست ہے۔ خزائن القرآن، یہ آیات کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق ظاہر فرماتا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن، اس آیت سے علماء اہل سنت نے اولیاء کرام کی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت کیا ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہ تھی۔ بے موسم پھلوں کا آپ کے پاس پایا جانا آپ کی کرامت تھی۔ ان تمام تفاسیر سے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو کرامت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ کرامت کا ثبوت احادیث سے۔ امام عفیف الدین محمد بن عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کرامات اولیاء میں کرامات کے ثبوت میں درج ذیل احادیث پیش کی ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حریج راہب کا قصہ آیا ہے۔ انہوں نے ایک شیر خوار بچے سے دریافت کیا کہ اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بول اٹھا کہ میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ ایک اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار والوں کا قصہ بیان کیا ہے، جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تو اچانک ایک چٹان لڑھک کر غار کے منہ پر آ گری، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں موجود تمام لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو چٹان ہٹ گئی اور وہ قید سے نجات پا گئے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے مہمانوں کا قصہ مذکور ہے، جن کا کھانا 3 گنا ہو گیا تھا۔ مشکات شریف باب الکرامات اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ساریۃ الی الجبل۔ لوگ حیران ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایک دستہ نہاوند کے مقام پر میدان جنگ میں شکست کے قریب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے کے دوران دستے کے سالار حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ وہ ہدایت کی پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، جس کی وجہ سے وہ شکست سے بچ گئے اور فتح پا گئی۔ مشکات شریف باب الکرامات میں حضرت اسید بن حصیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ عنہ رات گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس لوٹ رہے تھے کہ اندھیرے میں ان میں سے ایک کے ہاتھ کی چھری روشن ہو گئی اور وہ بخوبی اس روشنی میں چل کر اپنے گھروں کو پہنچے۔ ان احادیث سے بھی یہ امر پایا ثبوت تک پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو کرامات عطا کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی بیان ہوئی ہے جو اس سلسلے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح نوازتا ہے کہ وہ کارکشا اور کارساز بن جاتے ہیں۔ حدیث قدسی یہ ہے، بندہ نفلی نمازوں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، حتیٰ کہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، بندہ پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث کے بعد اس ضمن میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ کرامت ولایت کی دلیل نہیں۔ اللہ بصیر ملفوظات قبلہ عبدالعزیز دباغ الحسنہ اللہ دریسی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ شیخ احمد بن مبارک العلجاسی
رحمۃ اللہ علیہ میں منقول ہے کہ کرامت دلیل ولایت نہیں، کیونکہ اس سے دیکھنے والے کے ذہن میں ولی کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ ہر بات پر قادر ہے اور اس میں خدائی صفات پیدا ہو گئی ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے کرامت کو ولایت کا معیار نہیں بنایا گیا۔ کرامت ولایت میں نہ مقصود ہے، نہ مطلوب، نہ لازم، اگرچہ عاملۃ الناس ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن کرامات و کشف شرعی مسائل میں حجت نہیں ہے۔ ولایت کے لیے کرامت کا اظہار اس لیے بھی ضروری نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک بھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، حالانکہ ان سب کو اللہ تعالی سے قرب بھی حاصل تھا، اور اولیاء کرام پر توفق بھی۔ فضیلت کا مدار کرامات پر نہیں بلکہ تقوی اور اخلاق پر ہے۔ اس بابت تفصیل احیاء العلوم کے باب کتاب القلب کے مضامین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، جبکہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں زور دے کر کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالاجماع انبیاء کرام کے بعد سب لوگوں سے افضل ہیں اور اولیاء امت سے بڑھ کر مرتبہ و درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان سے بہت کم خالق عادات منقول ہیں۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ کرامات والے اولیاء سے کمتر ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خالق عادات کا ظہور ولایت یا افضلیت کا معیار نہیں۔ اس بابت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اگر تو دریا پر چل سکتا ہے تو ایک تنکی کے برابر ہے، کیونکہ وہ بھی پانی پر تیر سکتا ہے، اور اگر تو ہوا میں اڑ سکتا ہے تو بھی ایک مکھی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ بھی اڑ سکتی ہے۔ ہاں، اگر تو اپنا دل قابو میں کر لے تو آدمی بن سکتا ہے، اور دل کو قابو کرنا ہی دراصل ولایت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کم اور اولیاء کرام سے کرامات کا زیادہ ظہور کیوں؟ امام عفیف الدین محمد بن عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان قوی تھے، انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کرامات سے ان کو تقویت دی جاتی، جبکہ دوسروں کے ایمان میں وہ قوت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اظہار کرامت سے یقین اور ایمان کی قوت دی جاتی ہے۔ عارف باللہ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامات بندے پر اس لیے کھولے جاتے ہیں تاکہ ان کا ضعیف ایمان قوت پذیر ہو جائے، اور جن لوگوں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے ان سے بھی اوپر ایک اور گروہ ہے جن کے قلوب سے حجاب اٹھا دیے گئے ہیں اور ان کے قلوب یقین سے زندہ ہے، اب انہیں خوارق اور کرامات کی حاجت نہیں اور نہ آیات قدرت کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کرامات صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بہت کم منقول ہے اور متاخرین مشائخ سے زیادہ۔ بعض اولیاء کرام بھی کرامت ظاہر نہیں کرتے۔ بعض اولیاء کرام کاملین کا مقام غلبہ عبودیت و رضا کا ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی شے پر تصرف نہیں کرتے، وہ درست کی رضا میں راضی برضا رہتے ہیں، حالانکہ ان میں اللہ کی طرف سے کرامات کی قوت بھی دریافت ہوتی ہے۔ کرامت حجاب ہے۔ الفتح الربانی میں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کرامت کی خواہش نہ کر تاکہ تجھے قرب خداوندی اور مصاحبت نصیب ہو۔ جب تجھے دائمی ہم نشینی ہوگی تو وہ تجھے کھلائے گا اور تو کھائے گا، وہ تجھے پہنائے گا اور تو پہنے گا۔ ان کرامات کی تمنا حجاب ہے، اخفا ضروری ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ پہلے جب کسی بزرگ سے کرامت سرزد ہو جاتی تھی تو وہ دیکھنے والوں سے عہد لیتے تھے کہ اس کا ذکر مرتے دم تک کسی سے نہ کرنا۔ صاحب کرامت کو حکم ہے کہ وہ کرامت کو چھپائے یہاں تک کہ تقدیر الہی اس کو ظاہر کرنے کا حکم دے تو پھر ظاہر کرے۔ یہی بات امام محمد بن عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کی ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ کرامت کا اخفاء ضروری ہے، لیکن جہاں آذان الہی ہو یا غلبہ حال ہو یا عقیدے کی تقویت کے لیے ضروری ہو وہاں ولی کو اس کے اظہار کی اجازت ہے۔ جائزہ: گرچہ خرق عادت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ریاضت شاقہ سے انسان میں ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو انسانی فطرت کی عام سطح سے بالا اور بلند ہے۔ پھر جن پاک نفوس نے اپنی قوت ارادی اور ہستی خدائے قدیر میں جذب کر دی، ان سے غیر معمولی واقعات کا ظہور ناممکنات میں سے نہیں۔ ان کے تمام افعال خدا کی مرضی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اسی باب میں درج ایک حدیث قدسی میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود صوفیاء کرام کرامات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن جہاں قدرت کو منظور ہو جائے وہاں کرامت سرزد ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ صوفیاء کو ایسی عبادات اور دعاؤں کی قبولیت پر خوشی نہیں جن میں کرامت ہو، مثلا پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، آسمان پر چڑھنا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ایسی دعائیں تو کافروں کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ابو نعیم الصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرؤوف المناوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا، میں نے سنا ہے تم ہوا میں اڑ سکتے ہو؟ بایزید نے کہا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایک پرندہ جو مردے کھاتا ہے وہ اگر ہوا میں اڑ سکتا ہے تو مومن تو پرندے سے بہت افضل ہے، لہٰذا وہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ حیات اہدی میں منصفہ کلیم النساء بیگم یحییٰ ابن منافذ کے حوالے سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مناجات بیان کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ، جو تجھ سے کرامات کے طالب ہیں تو ان کو کرامات عطا کر، لیکن میں تجھ سے تیری ذات طلب کرتا ہوں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، تو ہی میرا خاص بندہ ہے۔ ظہور کرامت کا وقت۔ الفتح الربانی میں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، اپنی ذات کو حقیر سمجھ، اپنے حال کو لوگوں سے چھپا، اور جب تک نصیحت کے اظہار کی اجازت نہ ملے کرامت کا اظہار نہ کر۔ ابن شمعون رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی تو فرماتے، یہ دھوکہ ہے اور شیطانی مکر۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ میری ہر نعمت کا اظہار کیا کرو۔ ظہور کرامت میں خوف۔ اولیاء کاملین ظہور کرامت کے وقت بہت ڈرا کرتے ہیں کہ کہیں خود نمائی یا خود آرائی نہ ہو، یا اس کی وجہ سے شہوت امتیاز کے جال میں پھنس کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ کاش کہ کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل کرامت نے مرنے کے وقت تمنا کی کہ کاش ہم سے کرامات ظاہر نہ ہوتے تاکہ ان کا عوض بھی آخرت میں پاتے، کیونکہ یہ امر تعصب شدہ ہے۔ مومن کو جس نعمت کی دنیا میں جس قدر کمی ہوگی اس کا اجر آخرت میں اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بالا تر ہے، آمین۔ کرامات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا
ان برگزیدہ ہستیوں اور خاصان خدا میں سے ایک تھی جن پر حق تعالی شانہ کے فیوزات روحانیہ کی مسلسل بارش ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خصوصی فضل و کرم سے نوازا تھا، لہٰذا آپ کی ذات سے کافی کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ حتی الامکان کوشش کرتی تھی کہ آپ کی کرامات پردہ اخفا میں رہے، بلکہ آپ کرامات کو قرب الہی کی دلیل نہیں سمجھتی تھی، اور نہ کرامات ان کے نزدیک ولایت کا معیار تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ کے بعد وہ اپنے ساتھی سے فرماتی ہیں کہ پانی پر چلنا کون سی کمال کی بات ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور ہوا میں اڑنا کون سا مشکل کام ہے، یہ تو حقیر مکھیاں بھی کر سکتی ہیں، جبکہ حقیقت کا ان دونوں سے تعلق ہی نہیں۔ اس کے باوجود جہاں جہاں اذن ربی ہوا وہاں وہاں آپ سے کرامتوں کا صدور ہوا۔ آپ کے تقریباً تمام تذکرہ نگاروں اور سواح نگاروں نے ان کرامات کا ذکر کیا ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ آپ کے حالات زندگی کم اور کرامات زیادہ ہیں۔ اب ہم ان کرامات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا صرف حاصل کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ خدا کی نگہبانی۔ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک چور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کی کوٹری میں آیا جبکہ آپ سو رہی تھیں۔ اس نے آپ کی چادر چرا لی، جبکہ ڈاکٹر مارگریٹ سمنتھ نے مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، چور نے آپ کے تمام کپڑے چرا لیے اور گٹھری میں باندھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اسے دروازے کا راستہ نہ ملا۔ اس نے جب سامان نیچے رکھا تو اسے راستہ نظر آنے لگا۔ لالچ میں آ کر اس نے سامان پھر اٹھا لیا، لیکن دوبارہ اسے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ یہ عمل اس نے 7 بار دہرایا۔ پھر کوٹری کے ایک کونے سے آواز آئی، اے شخص، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے کئی سال سے اپنے آپ کو ہماری دوستی اور نگہبانی کے سپرد کر رکھا ہے۔ یہاں تو شیطان کی مجال نہیں کہ وہ اس کے ارد گرد آگے پیچھے بھٹک سکے۔ پھر ایک چور کی کیسے جرات ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی چادر چرا لے؟ اے چور، اس سے کوئی تعلق نہ رکھو، کیونکہ اگر ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا، دوسرا تو جاگ رہا ہے۔ المناوی کا قول ہے، یہ کہانی بالکل درست اور صحیح اور یقینی ہے، کیونکہ خدا خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، میرے بندوں کی حفاظت کے لیے ان کے آگے پیچھے فرشتے ہوں گے۔ چور سے ولی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کئی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک چور آپ کے گھر داخل ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر میں کوئی قیمتی سامان ہوگا۔ اس نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے اسے روکا اور سوال کیا، کیا تم چور ہو؟ اس نے غصے سے جواب دیا، ہاں میں چور ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ وہ بولا، یہاں رکھا ہی کیا ہے جو ساتھ لے جاؤں؟ آپ مسکرائی اور فرمایا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز میرے حجرے میں ادا کرو، تمہیں یہاں سے اتنا سامان ملے گا جتنا ساری عمر نہیں ملا ہوگا۔ چور نے لالچ میں آ کر وضو کیا اور حجرے میں جا کر 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ ادھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا بھی رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور دعا کرنے لگی کہ اے مولا، یہ چور میرے دروازے پر آیا تھا، اسے یہاں تو کچھ نہیں ملا، لہٰذا میں اسے تیرے دروازے پر لے آئی ہوں، میرے مولا اسے نواز دے۔ ادھر چور کو نماز میں اتنا سرور ملا کہ اس نے مزید 2 رکعت کی نیت کر لی۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت ادا کی، حتیٰ کہ جو وہ نفل پڑھتا گیا
تو اسے لطف سرور ملتا گیا، یہاں تک کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے دیکھا کہ وہ سربخود ہو کر گریہ زاری کر رہا ہے، اپنے گناہوں اور عیوب کا اعتراف کر کے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ تو خدا کو اس کی گریہ زاری اس قدر پسند آئی کہ اسے معاف کر کے چور سے ولی بنا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے خدا سے عرض کی کہ اے مولا، تو نے اپنے گناہگار بندے کو معاف کر کے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، میں بھی تیری عاجز بندی ہوں، میری کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے۔ ندا آئی، اے رابعہ، تو کیا سوچتی ہے؟ تیری وجہ سے ہی تو میں نے اس کو معاف کیا ہے اور اس کی توبہ قبول کی ہے، تو ہمارے نزدیک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ خدا کے وعدے پر پختہ یقین کا ثمر۔ ایک اور واقعہ جس میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کی جسمانی ضروریات مہیا کیے جانے کا خدا پر آپ کے پختہ یقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ قارئین کے ایمان کی پختگی کے لیے یہ واقعہ مکرر بیان کیا جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، دو درویش یعنی فقیر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا سے ملنے آئی۔ وہ دونوں بھوکے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رابعہ انہیں اگر کھانے کو دے دے تو اچھا ہو، کیونکہ ان کے ہاں رزق حلال طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جب وہ آ کر اندر بیٹھ گئی تو ان کے سامنے ایک کپڑے میں 2 روٹیاں رکھی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانا شروع کرتے، اچانک باہر سے کسی سائل نے آواز لگائی کہ خدا کے لیے کھانے کو کچھ دے دو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے درویشوں کے سامنے رکھی گئی روٹیوں کو اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ درویش یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، لیکن خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ آپ نے روٹیاں لی، ان کی گنتی شروع کی تو وہ 18 نکلی۔ آپ نے کنیز کو روٹیاں واپس کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہ روٹیاں میرے ہاں نہیں بھجوائی گئی، یہ کسی اور کی ہیں، اسی کے پاس لے جاؤ۔ مگر کنیز نے بڑے وثق سے کہا، یہ آپ ہی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آپ نے کنیز کے اصرار کے باوجود روٹیاں واپس کر دی۔ کنیز جب گھر واپس لوٹی اور اس نے اپنے مالکن سے سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے پوچھا کہ روٹیاں کتنی ہیں؟ کنیز نے کہا، روٹیاں 18 ہیں۔ تب مالکن نے کہا، ان میں 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے پھر لے جاؤ اور انہیں دو۔ کنیز نے 2 روٹیاں اور رکھ لی اور روٹیاں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے پاس لے گئی۔ آپ نے روٹیاں گنی تو وہ 20 نکلی۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ ہمارے لیے ہی بھیجی گئی ہے۔ پھر آپ نے یہ روٹیاں درویشوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ محور حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ فراغت طعام کے بعد انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی اور کہا کہ کیا اصرار تھا؟ جب ہم کھانا کھانے لگے تو آپ نے روٹیاں اٹھا کر فقیر کو دے دی، پھر ایک کنیز روٹیاں لائی تو آپ نے کہا یہ ہماری نہیں ہے، پھر جب وہ دوبارہ آئی تو آپ نے کہا ہاں یہ ہمارے لیے بھیجی گئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے فرمایا، جب آپ تشریف لائے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا آپ بھوکے ہیں، مگر جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ
معزز مہمانوں کے لیے ناکافی ہوں گی۔ اس اثنا میں ایک سائل آ پہنچا تو میں نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اسے دے کر اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، تیرا وعدہ ایک کے بدلے 10 دینے کا ہے اور مجھے قول صدق پر مکمل بھروسہ اور یقین ہے۔ میں نے تیری رضا کے لیے دونوں روٹیاں دے دیں، لہذا اے اللہ اب 2 کے بدلے 20 عطا کر۔ جب وہ کنیز 18 روٹیاں لائی تو مجھے معلوم ہو گیا تھا یا تو کوئی غلطی ہوئی ہے یا پھر یہ میری روٹیاں نہیں ہے، لہذا میں نے روٹیاں واپس کر دی۔ پھر جب پوری 20 روٹیاں آئی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے وعدے کے مطابق 20 روٹیاں آ گئی ہیں، لہذا میں نے وصول کر لی۔ درویش یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے اللہ تعالی کے وعدے پر کامل یقین اور بھروسہ کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ شیطانی فریب۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عنہ تذکرۃ الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہیں تھا، لہٰذا اس نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا سے پوچھا، کیا وہ پڑوس سے ایک پیاز مانگ لائیں گی؟ لیکن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے جواب دیا، 40 سال قبل میں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بغیر ہی کھا لوں گی۔ ابھی آپ نے اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں پیاز لیے ہوئے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر آپ نے اس کو شیطانی فریب تصور کرتے ہوئے سالن کے بغیر ہی روٹی کھا کر پانی پی لی اور کہا کہ میں شیطان کے دان تصویر سے غافل نہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ سید ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں عبداللہ ابن عیسیٰ کے حوالے سے بیان کیا ہے، الفت کی حکمرانی۔ ایک اور واقعہ جو اپنے اندر ایک کراماتی و کرشماتی اثر بھی رکھتا ہے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیا ہے۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا پہاڑ پر گئیں تو جنگلی جانور آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئیں، جن میں ہرن، غزال، پہاڑی بکرے، خرگوش، جنگلی گدھے شامل تھے۔ وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بڑی محبت سے آپ کے پاس آ گئی۔ اچانک خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ گئے، جن کو دیکھ کر تمام جنگلی جانور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو حیران ہوئے اور آپ سے سوال کیا، یہ جنگلی جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ کھڑے ہوئے جبکہ یہ تمہارے پاس دوستانہ انداز میں کھڑے تھے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے پوچھا، آج تم نے کیا کھایا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے آج گوشت اور روٹی کھائی ہے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے فرمایا، جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو وہ جانور تم سے خوف کھائیں گے، لہٰذا وہ کیوں کر تم سے مانوس ہو سکتے ہیں؟ بنتے ہیں غیر اپنے، ہوتے ہیں رام وحشی، بنتے ہیں غیر اپنے، ہوتے ہیں رام وحشی، الفت کی جہاں میں کیا حکمرانیاں ہیں۔ ٹڈی دل۔ ڈاکٹر مارگریٹ سمنتھ نے اپنی کتاب رابعہ دی مسٹک میں المناوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے
حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا کی ایک کرامت بیان کی ہے۔ ایک بار جب آپ نے اناج اگایا تو اس پر ٹڈی دل ٹوٹ پڑا، جس پر آپ نے رب ذوالجلال کے حضور یوں دعا کی، اے میرے مالک، یہ میری غذا ہے جس پر میں نے اپنی رقم اور محنت خرچ کی ہے، اگر تجھے یہی منظور ہے تو میں یہ خوراک تیرے دشمنوں یا دوستوں کو دے دوں گی۔ تب ٹڈی دل فوراً اڑ گئے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ ہو۔ گدھے کا زندہ ہونا۔ یہ واقعہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے سفر حج میں پیش آئی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ ایک جنگل کے درمیان سے گزر رہی تھی کہ اچانک آپ کا گدھا مر گیا۔ قافلے والوں نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا سے کہا، ہم آپ کا سامان بانٹ کر اٹھا لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ سفر جاری رکھیں۔ آپ نے جواب دیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ میری وجہ سے اپنا راستہ کھوٹا نہ کریں، میں نے سفر آپ کے بھروسے پر شروع نہیں کیا تھا، مجھے اپنے پروردگار پر بھرپور بھروسہ اور توکل ہے۔ قافلے والے یہ سن کر روانہ ہو گئے اور آپ یکو تنہا رہ گئیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ بظاہر کوئی مددگار نہ تھا۔ آپ نے رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر یوں عرض کی، اے اللہ، میں ایک غریب اور عاجز نادار عورت ہوں، میں نے تیرے آسرے پر سفر شروع کیا تھا، اے اللہ، تو نے مجھے اپنے گھر بلایا اور جب میں نے سفر شروع کیا تو میرے گدھے کو مار دیا، کیا اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کا گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئی اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ اس نے عرصہ دراز کے بعد اس گدھے کو مکہ کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ ڈاکٹر مارگریٹ سمنت صاحب نے اپنی کتاب رابعہ ڈومیسٹک میں لکھتے ہیں، المناوی رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق گدھے کی جگہ اونٹ کے مرنے اور کرامت طور پر اس کے زندہ ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس پر سوار ہو کر آپ نے نہ صرف حج کیا بلکہ اپنے گھر بھی واپس لوٹ آئی۔ معرفت حق تعالی نہ کی کرامت۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ہی کی ایک روایت ہے کہ ایک دن جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا دریائے دجلہ کے کنارے تشریف فرما تھی کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے اور پانی پر مصلی بچھا کر کہا، آؤ رابعہ، دونوں 2 رکعت نفل ادا کر لیں، جس پر آپ نے فرمایا، کیا آپ کے لیے خود کو بازار دنیا میں پیش کرنا ضروری تھا؟ یعنی کیا دنیاوی شہرت کے لیے روحانی طاقت کا استعمال کرنا ضروری تھا؟ پھر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا نے اپنا مصلی ہوا میں بچھا کر کہا، آؤ یہاں 2 رکعت ادا کریں، لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خاموش رہے، جس پر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا نے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، اے حسن، آپ نے جو کچھ کیا وہ پانی کی معمولی مچھلی بھی کر سکتی ہے، جبکہ میں نے جو کچھ کیا وہ ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے۔
لیکن حقیقت کا ان دونوں کاموں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقی کام میں خود کو مشغول کریں اور حقیقی معرفت حاصل کریں۔ روشنی۔ ایک رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے گھر آئے۔ اس وقت گھر میں اندھیرا تھا اور روشنی کے انتظام کے لیے کوئی چراغ وغیرہ نہ تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا سے کہا۔ انہوں نے اپنی انگلیوں پر دم کر کے پھونک ماری تو وہ ایسی روشن ہو گئی کہ پورا مکان بقیت النور بن گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ساتھی رات بھر وہاں رہے اور یہ روشنی صبح تک رہی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ علامہ اقبال۔ آپ کے سواح نگاہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی معرفت سوال کرے کہ یہ کس طرح ممکن ہے تو میں کہوں گا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کی طرح ہے، اور اگر کہا جائے کہ وہ تو پیغمبر تھے تو میں کہوں گا کہ جو شخص بھی صدق دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خرق عادت شے کا اظہار انبیاء سے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے اور ولی سے ہو تو کرامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ولی کی یہ کرامت اتباع نبوت سے ہی مل سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ رویا صادقہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ صحیح البخاری۔ جو کرنی ہو جہاں گیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر، جو کرنی ہو جہاں گیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ کر خدا وندے عجم ہو جا، کارساز ماں بے فکر کاری ماں۔ ایک اور واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر و فکر میں مشغول ہوتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالی کس طرح آپ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی پوری کیا کرتے تھے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے پاس گئے، جبکہ وہ ہانڈی میں گوشت پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے ہانڈی میں پانی ڈال کر رکھا تھا اور آپ کے پاس آ کر باتوں باتوں میں مصروف ہو گئے اور کہنے لگے، آپ سے گفتگو ہانڈی پکانے سے کہیں بہتر ہے۔ باتیں کرتے کرتے نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ دونوں نے نماز مغرب پڑھی، پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا خشک روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا کوزہ لیے آئی تاکہ روزہ افطار کر سکے۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا ہانڈی اتارنے گئیں تو انہیں خیال آیا کہ وہ تو ہانڈی کے نیچے آگ جلانا ہی بھول گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہانڈی اتارتے ان کا ہاتھ جل گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہانڈی اللہ کی قدرت سے جوش مار رہی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا ہانڈی لے کر آئیں، سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا مزیدار کھانا تھا کہ میں نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا۔ وہ گوشت اتنا لذیذ تھا کہ موت تک اس کا ذائقہ محسوس ہوتا رہا۔ بالا خانے پر فیض۔ تذکرہ غوثیہ میں مولانا غیاث علی شاہ صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی کی زبان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے دور غلامی کی ایک روایت بیان کرتے ہیں
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کو نوجوانی میں کسی نے رنڈی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چونکہ آپ بہت خوبصورت تھی، اس لیے رنڈی نے آپ کو زیورات اور اچھے اچھے نئے کپڑے پہنا کر بالا خانے میں بیٹھا دیا۔ آپ کے حسن و جمال کا چرچا سن کر مشتاقان جمال کا ایک ہجوم ہونے لگا۔ بوقت شب جس شخص کو نائکہ ان کے پاس بھیجتی تو آپ اس سے کہتی کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھو، پھر میں تم سے بات کروں گی۔ چنانچہ وہ شخص وضو کر کے نفل نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تو آپ اپنی باطنی توجہ اس کی طرف مبذول کرتی، جس سے اس شخص کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ خوف الہی سے کانپ کر آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر کے چلا جاتا اور ہمیشہ کے لیے تائب رہتا۔ سال بھر آپ کا یہ فیض جاری رہا، سینکڑوں لوگ نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ ایک دن نائکہ نے سوچا، دیکھوں تو صحیح کیا بات ہے، جو ایک بار آتا ہے پھر واپس نہیں آتا، حالانکہ اس کی حسن و جمال اور ناز و ادا میں کوئی کسر نہیں ہے۔ اس رات اس نے پوشیدہ ہو کر تمام معاملہ دیکھ لیا۔ جب حقیقت منکشف ہوئی تو وہ خوف خدا سے کانپ اٹھی اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے قدموں میں گر پڑی اور عرض کیا، میرا قصور معاف کر دو، مجھے معلوم نہ تھا، میں آپ کو ابھی آزاد کرتی ہوں۔ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے فرمایا، احمق، تو نے مجھے کیا آزاد کیا؟ جاری شدہ فیض برباد کیا۔ خیر، اللہ کی مرضی یہاں تک ہی تھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اولیاء اللہ کی پہچان۔ ایک شخص حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے پاس آیا۔ اس وقت آپ ایک پہاڑ کے قریب بیٹھی تھی۔ اس شخص نے درخواست کی کہ مجھے اولیاء کی پہچان بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اولیاء اللہ کی یہ پہچان ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو مخاطب ہو کر کہیں کہ سونے کا بن جا تو پہاڑ فوراً سونے کا ہو جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کا یہ فرمان تھا کہ پہاڑ سونے کا بن کر جگمگانے لگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے پہاڑ کی طرف دیکھ کر فرمایا، تجھے میں نے ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا، میں تو ویسے ہی بات کر رہی تھی۔ جس پر پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ تجارت سے فقیری تک۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کی ایک اور کرامت، جو امام عفیف الدین محمد بن عبداللہ یافعی یمنا رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے اپنی کتاب روض الریاحین فی مناقبۃ الصالحین میں بیان کی ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے، میں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا سے ملنے کا ارادہ کیا تاکہ دیکھوں کہ وہ اپنے دعوے میں کہاں تک سچی ہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے چاند جیسے روشن چہرے والے بہت سے درویش آ گئے۔ ان کے جسموں سے مشک کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم میں باہم سلام و کلام ہوا۔ میں نے جب اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے بارے میں اپنا واقعہ بیان کیا اور کہا، ہم لوگ دولت مند تاجروں کی اولاد ہیں۔ ہم اپنے شہر میں خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے کہ ہم نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کی خوش آوازی کے چرچے سنے تو ہم نے ارادہ کیا کہ مصر جا کر ان کا گانا سنیں اور انہیں دیکھیں، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ انہوں نے گانے بجانے سے توبہ کر لی ہے اور اب خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئی ہیں۔ ہم میں سے ایک نے رائے دی کہ اگرچہ ہم ان کا گانا نہیں سن سکے مگر چل کر ان کی زیارت تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں فقیرانہ وضاقتہ اختیار کرنی پڑے گی۔
ہم راضی ہو گئے اور فقیرانہ لباس پہن لیا اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ عنہا فوراً باہر نکلی اور ہمارے پیروں پر گر پڑی اور کہا، آپ لوگوں نے اپنی زیارت سے مجھے مشرف کیا، میں آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتی۔ ہم حیران ہوئے اور کہا، بھلا ہم نے کون سا ایسا احسان کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا کہنے لگی کہ ہمارے ہاں ایک عورت ہے جو 40 سال سے اندھی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دستک دی تو میں نے دعا کی کہ اے میرے مالک، دروازے پر دستک دینے والے فقراء کی حرمت کی بدولت اس عورت کی آنکھیں ٹھیک کر دے۔ اسی وقت اس عورت کی آنکھوں میں نور آ گیا اور وہ دیکھنے لگی۔ ہم یہ سن کر اور حیران ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہے، اس نے ہمارے باطنی حال کو فاش نہ کیا بلکہ ہم کو عزت بخشی۔ ہمارے جس ساتھی نے ہمیں فقرانہ لباس پہن کر جانے کی رائے دی تھی وہ کہنے لگا، میں تو اب یہ فقرانہ لباس نہیں اتاروں گا۔ باقی سب نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنا مال و متاع اور کاروبار اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا کو تمام واقعہ سنا کر ان کے دست حق پر بیعت کی، اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی اور راہ فقر اختیار کر لی۔ جیب سے غیب سے علامہ محمد یوسف نیہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جامعہ کرامات اولیاء میں علامہ سبحانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا سفر حج کی غرض سے نکلی۔ راستے میں انہیں شیبان الراعی ملے، جنہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں حج کی غرض و غایت سے نکلی ہوں اور غازم مکہ ہوں۔ اس پر شیبان الراعی نے از راہ ہمدردی اپنی جیب سے سونا نکالا اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا سے کہا کہ آپ سفر پر جا رہی ہیں، زاد راہ کے طور پر یہ سونا ساتھ لے جائیں تاکہ راستے میں آپ کے کام آ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ سونے سے بھر گیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے جیب سے نکالا اور میں نے غیب سے پکڑا، لیکن مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ مجھے اپنے رب پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے، میں دنیاوی مال و دولت کا سہارا نہیں لیتی۔ اس پر شیبان الراعی نے بھی ہمیشہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کا عہد کیا اور آپ کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہو گیا۔ مجذوب آغاز شباب میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا کے حسن و جمال کا بہت چرچا تھا، مگر غلامی سے آزادی اور شب و روز عبادتوں کے طویل سلسلہ کے بعد آپ کے چہرے پر خدا نے پاکیزگی اور نور کا ایک نقاب ڈال دیا تھا تاکہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جائیں۔ ایک شب کسی قبرستان میں ایک نوجوان نے آپ کا نورانی چہرہ دیکھا، جہاں آپ کسی کام سے گئی ہوئی تھی جو مثل مہتاب تھا۔ وہ آپ کی شخصیت سے ناواقف تھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن چند دن بعد اس نے آپ کو بھرے بازار میں دوبارہ دیکھا تو لاشعوری طور پر آپ کے پیچھے چل دیا اور چلتے چلتے آپ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ چونکہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا چند لمحہ قبل داخل ہوئی تھی، لہذا دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا، لیکن جب اس نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا کو رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر راز و نیاز میں مشغول دیکھا تو اس پر شکستہ طاری ہو گیا اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عنہا فارغ ہوئی اور آپ نے پلٹ کر نوجوان کو کھڑے دیکھا تو اس نے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے اشارے سے بتا کر اس کی زبان کام نہیں کر رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تیرا دل بھی کام نہ کرے تو یہاں سے چلا جا۔ اس نے آنکھوں میں التجا کی
کہ اس کی قوت گویائی لوٹا دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے معاف کر دیتی۔ میں خدا کی عابدہ ہوں، میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اگر تو معافی مانگنا چاہتا ہے تو خدا سے مانگ۔ یہ کہہ کر آپ دوبارہ سجدہ میں گر گئی۔ وہ نوجوان بھی سجدہ ریز ہو کر استغفار کرنے لگا۔ طویل گریہ وزاری کے بعد خدا نے اس کی زبان اسے لوٹا دی، مگر اس پر بھی وہ توبہ کا ورد ہی کرتا رہا۔ بصرہ کے بازار سالہ سال تک ایک مجذوب کے استغفار کے نعروں سے گونجتے رہے۔ سردی ہو یا گرمی، وہ دیوانہ اپنی دھن میں مست و فلک شغاف نعرے لگاتا کوچہ و بازار سے گزرتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن خاموشی چھا گئی اور وہ مجذوب نہ جانے کدھر نکل گیا، پھر کسی کو اس کا پتہ نہ چلا۔ یہ مجذوب وہی نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا اکثر یہ شاعر پڑھتی رہتی تھی: دنیا ایسے دولت کی مانند ہے جو بظاہر دوست ہے لیکن اندر سے دشمن خاص ہے۔ دنیا ایسی دوست کی مانند ہے جو بظاہر دوست ہے لیکن اندر سے دشمن خاص ہے، لیکن اس کی پہچان گہری نظر سے ہی کی جا سکتی ہے۔ کعبہ یا رب کعبہ، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عنہ تذکرۃ الاولیاء میں رقم طراز ہیں کہ دوسری بار حج کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ آپ کے استقبال کو چلا آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا جسے خانہ کعبہ کا رب چاہے میں خانہ کعبہ کو کیا کروں گی، مجھے استقبال اس کا چاہیے جس نے کہا ہے جو میری طرف ایک بالشت چلتا ہے میں اس کی طرف گز بھر چلتا ہوں۔ اسی واقعہ سے متاثر ہو کر کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا: حاجی عبث طواف کعبہ کی سعی و کوشش کرتے ہیں، انہیں گھر کے مالک سے آشنائی کرنی چاہیے۔ حرف آخر ڈاکٹر مارگریت سمنت صاحب اپنی کتاب رابعہ دمشق میں لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا پر کس قدر فضل و کرم تھا۔ انہیں کرامات کی نعمت حاصل تھی، لیکن آپ حتی الامکان ان سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، بلکہ آپ لوگوں کو منع کرتی تھی کہ انہیں صاحب کرامت نہ کہا جائے اور نہ سمجھا جائے، کیونکہ آپ کرامات کے سرزد ہونے سے ڈرتی تھی۔ مبادلہ لوگ ان کرامات کو ہی خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ بنا لے، لہٰذا وہ لوگوں کو مجاہدات کی تلقین کیا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ ہمیں تاریخ کی ایک کتاب صفوات جوزبت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، ایک دلچسپ مکالمہ ملتا ہے جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا اور زلفہ بنت عبد الواحد کے درمیان ہوا، جس میں زلفہ بن عبد الواحد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کو پھوپھی اور وہ اس کو میرے بھائی کی بیٹی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ اگر یہ تو خاطب درست ہے تو زلفہ ان کی واحد رشتہ دار تھی۔ زلفہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا سے کہا: اے میری پھوپھی، آپ لوگوں کو اپنی زیارت کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے خوف ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو لوگ مجھ سے بہت سی ایسی باتیں اور کام منسوب کریں گے جو میں نے نہیں کیے ہوں گے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جائے نماز کے نیچے سے رقم ملتی ہے اور مجھے بغیر آگ کے پکا ہوا کھانا غیب سے مل جاتا ہے۔ زلفہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا: پھوپھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دنیائے خورد و نوش گھر پر مل جاتی ہے۔ اس پر وہ کہنے لگی: اے میری بھائی کی بیٹی، اگر مجھے اس طرح گھر میں چیزیں ملیں تو میں انہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ میں کیسے بتاؤں کہ میں اپنی چیزوں کی خریداری پر رقم خرچ کرتی ہوں اور میں اس میں خوش ہوں۔ اس کے باوجود حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے تمام سواح و تذکرہ نگاہ آپ کے کراماتی واقعات کو درست سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں
کہ ان میں کرشماتی قوت بھی موجود تھی جو اللہ کی طرف سے اسلام میں اولیاء اللہ کو دریافت کی جاتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کو یہ کرامات اس لیے عطا کی گئی تاکہ وہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر فضل و کرم آپ کے ساتھ تھا۔ اہم واقعات: تفاوت مردوزن۔ سفینۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک دن بصرے کے چند لوگ شرارت کی غرض سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے پاس آئے اور طنزاً کہنے لگے کہ آپ بڑی عابدہ و زاہدہ بننے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ خدا نے مردوں کو وہ 3 مرتبے عطا کیے ہیں جو عورتوں کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ یوں عورت ذات مردوں سے کمتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ مردوں کے 3 رتبے بتانے لگے۔ پہلا یہ کہ مردوں کو عقل دی گئی ہے جبکہ عورتیں ناقص العقل ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ دوسرے یہ کہ عورتیں ناقص دین بھی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر ماہ عورتوں کو چند دن کے لیے نماز سے رستگاری حاصل ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ کوئی عورت پیغمبری کے درجے تک نہیں پہنچ سکی۔ آپ نے یہ سب باتیں سن کر فرمایا، تم صحیح کہتے ہو، لیکن 3 باتوں کی بنا پر عورتوں کو بھی مردوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پہلی یہ کہ عورتوں میں کوئی مخنث نہیں ہوا۔ دوسرے یہ کہ کسی عورت نے کبھی خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ تیسرے یہ کہ سارے نبی، ولی، صدیق، شہداء عورت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں بڑھے پلے۔ یہ سن کر وہ شرمسار ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اعلیٰ عمل۔ کسی نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا سے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اوقات کو یاد الہی میں بسر کرنا۔ پھر فرمایا، جو شخص بزرگی کا دعویٰ کرے اور اس میں مراد پائی جائے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ محبت کے دعوے میں مردہ ہے جو اپنی مراد سے درگزر اور مراد حق کو اختیار کرے، صرف اسی وقت وہ اللہ کا دوست کہلانے کا حقدار ہوگا۔ سخاوت۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے مجلس میں سخاوت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، سخاوت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اہل دنیا کے نزدیک سخی وہ ہے جو مال لٹاتا ہے، اور اہل عقبہ کے نزدیک سخی وہ ہے جو بات لٹاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم غلطی پر ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے پوچھا، آپ کے خیال میں سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سخاوت یہ ہے کہ انسان صرف محبت کی بنا پر عبادت کرے، نہ کہ اجر و ثواب کے لالچ سے۔ صبر۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی کہ نماز میں سجدے کے دوران بوریے کا تنکا آپ کی آنکھ میں چلا گیا، جس سے خون بھی نکلنے لگا، مگر آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسی طرح نماز پڑھتی رہی۔ ایک بار اٹھتے ہوئے آپ کا سر ایک ستون سے ٹکرا گیا، سخت چوٹ لگی، مگر آپ نے ذرا پرواہ نہ کی۔ حاضرین نے تعجب کیا تو آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی مشیت و رضا سے ہوا، اسی وجہ سے مجھے بھی اس کا احساس تک نہ ہوا، کیونکہ میں راضی برضا ہوں۔ علم و معرفت۔ مشہور صوفی حضرت صالح مری قزدینی رحمۃ اللہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کی مجالس میں آیا کرتے تھے اور بڑے شوق سے آپ کی باتیں سنا کرتے تھے اور سوال پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن بار بار یہ کہتے جا رہے تھے
کہ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا یقیناً اس کے لیے ضرور دروازہ کھولا جائے گا۔ جب وہ کافی دیر تک یہ کہتے رہے تو آپ بھڑک کر بولی کہ دروازہ بند ہی کب کیا گیا تھا جو کھولا جائے گا۔ حضرت صالح مرقزدینی رحمت اللہ پر ایک دم بات کی وضاحت ہو گئی اور وہ کہنے لگے، بوڑھا جاہل نکلا اور عورت سمجھدار نکلی۔ ہم عصر افراد کی طرح حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ کے علم و معرفت کا اعتراف کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ حق کی پہچان۔ ایک سالک کو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے ایک سوال کیا کہ کیا حق کو پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، حق کو پہچانتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم حق کو پہچانتے ہو تو بس اب تم کو چاہیے کہ کسی اور کو پہچاننے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ آنسوؤں کی برسات۔ جناب نذیر محمد مکتبی اپنی کتاب صفحات نیرات من حیات السابقات میں عبداللہ ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے پاس ان کے گھر آیا۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر بہت نور تھا۔ آپ نے سامنے کسی آدمی نے جہنم کے ذکر والی آیت پڑھی تو آپ چیخ مار کر گر پڑی۔ عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، وہ چٹائی کے ٹکڑے پر بیٹھی تھی اور ان کے آنسو چٹائی پر بارش کی طرح گر رہے تھے، پھر اچانک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ عمل کی قبولیت۔ اسی کتاب میں مذکور ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جو آپ کے خیال کے مطابق قبول ہو گیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ہو بھی صحیح تو میرا خوف میرے اوپر لوٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عباس ابن ولید رحمۃ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ مجھے بچانا اس بات سے کہ میری باتوں میں سچ کم ہے۔ ہبہ کی دعا۔ نذیر محمد مکتبی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ اے اللہ، جس نے میرے اوپر ظلم کیا میں اسے تجھے ہبہ کرتی ہوں تاکہ تو اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور جس پر میں نے ظلم کیا اسے تو مجھے ہبہ کر دے تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں اور محفوظ ہو جاؤں۔ بہت رونے والی عبادت گزار خاتون۔ صفحات نیرات من حیات السابقات میں نجف بن منصور کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، میں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کے پاس گیا، وہ حالت سجدہ میں تھی، اور جب انہیں میری موجودگی کا احساس ہوا اپنا سر اٹھایا تو سجدہ کی جگہ آنسوؤں سے تربتر تھی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے پوچھا بیٹا کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کیا میں سلام کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے فرمایا، اللہ تیرے عیبوں کو چھپائے، اور کچھ دعائیں دی، پھر نماز میں مشغول ہو گئیں اور میں واپس آ گیا۔ انسان اور ان کے دن۔ نذیر محمد مکتبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حال معلوم نہیں کہ جب وہ محبت الہی میں پورا اترے، جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو وہ آگ ان کے لیے جنت و عافیت بن گئی، پس پہلے جنت کے مالک سے محبت پیدا کرو، پھر جنت میں جانے کی آرزو کرو۔ اس جنت میں جا کر کیا کرو گے جہاں تم پر اللہ تعالی کا سایہ نہ ہو؟ اگر جنت کسی مشتاق کو ملے اور وہاں دیدار الہی نصیب نہ ہو تو ایسی جنت کس کام کی
اور اگر عاشقوں کو دوزخ ملے مگر وہاں دیدار الہی نصیب ہو تو ایسی دوزخ اس طرح کی جنت سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اسے شوق سے لے کر دنیا و مافیہ میں اور ساری کائنات میں اگر کچھ ہے تو وہ عشق الہی ہے۔ سر الہی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا کی ایک مناجات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عنہا یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اے خدا، اگر محشر میں تو نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا تو میں تیرا ایسا راز ظاہر کروں گی جس کو سن کر دوزخ مجھ سے 1000 سال کی مسافت پر چلی جائے گی۔ انکساری حضرت یعقوب ابن حارث بصری رحمۃ اللہ اکثر آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب وہ آئے تو انہوں نے آپ سے کہا، میں ایک سراپا معصیت بندہ ہوں، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، بڑے تعجب کی بات ہے، تم مجھ سے نصیحت چاہتے ہو حالانکہ تم خود پرہیزگار ہو، تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا، میں ایک کمزور عورت ہوں، ناتواں ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہوگی، لہٰذا اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اتنا کہہ کر آپ رونے لگے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں کا دریا بہہ گیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یعقوب ابن حارث رحمۃ اللہ بھی رو پڑے اور سوچنے لگے، اللہ اکبر، جس خاتون کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے، جو ہر کام میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتی ہے، جس کی پیشانی صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، اور جو اللہ کے سوا تمام رشتے منقطع کر چکی ہے، اور جو عبادت ریاضت میں عزت و کامرانی حاصل کر چکی ہے، جس پر اللہ کا اتنا کرم ہے، وہ اگر اللہ سے اس قدر ہراساں ہے تو بھلا یعقوب تو کس شمار و قطار میں ہے۔